اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب عزیزم قاری محمد نزاکت علی صاحب قبلہ کی محنتیں دکھائی دے رہی ہیں، اور بڑی خوشی اور مسرت مجھے تب ہوئی کہ جب میں نے استاد الحفاظ حضرت قاری ابراہیم صاحب قبلہ کو دیکھا۔ بڑے مشفق ہیں، محبت فرماتے ہیں، دعا ہے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور کافی دیر سے ہم ناظم اجلاس کو بھی سماعت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی دیر سے یہ اس پروگرام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ مولا ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ سب کا نام تو میں نہیں جانتا، لیکن بس اتنا کہوں گا کہ کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ آپ کی بھی یہ میں محبتوں کی داد دوں گا، آپ کی محنت کی بھی۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ ہمارے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بظاہر مجھے احساس ہوتا ہے کہ کافی تکلیف میں ہوں گے، لیکن یہ محبت ہے غوث اعظم کی کہ یہ یہاں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس حالت میں تو لوگ جا کر کے سو جایا کرتے ہیں، آرام کو ڈھونڈا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ان کو غوث اعظم کے صدقے میں شفا عطا فرمائے، اور یہاں پر جتنے بھی مولا بیمار ہیں سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ دھیان رکھیں، آج ہی نہیں جب بھی ایسی محفلوں میں جایا کریں، ایسی محفلوں میں شرکت کیا کریں، آپ حضرات ادب کا ضرور خیال رکھا کریں۔ دیکھو یہ آپ نے سنا ہوگا، بزرگ بتاتے ہیں نا، اور آپ بھی بزرگ بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی جو با ادب ہوتا ہے اس کو بہت کچھ مل جایا کرتا ہے، لیکن جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں نہ انہیں یہاں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں ان کو کچھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ محفل تو کوئی عام نہیں ہے نا، یہ اللہ کے ولی کی محفل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جن حضرات کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں کم سے کم اپنے سروں کو ڈھک لیں، یہ ادب کے خلاف ہے بالکل، اور جو چپل پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتار دیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ آپ حضرات اس چیز کو خاص طور سے خیال رکھیں، آپ حضرات اس چیز کا۔ بہرحال محبتوں کا شکریہ آپ کی۔ اب آپ کی اجازت چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اجازت ہے نا آپ کی جانب سے؟ ٹھیک ہے سلمان بھائی آواز بڑھا دی اور اس کی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علی ما خلق الانسان وانطق له اللسان بکلمات مختلفة من لغات مختلفة ليعبر بها عما في الصدور من الحاجات في مجاز الأمور والعادات، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين،
والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اگر سبحان اللہ کہنا جانتے ہیں تو کہہ دیں، نہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں بار بار آپ سے نہیں کہوں گا۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آئیے معزز و محترم سامعین کرام، اس سے قبل کے کچھ عرض و معروض کا کچھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے، میں ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علیہ صلاۃ فی الدنیا۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں آپ کا بیٹھنا رائے گا جائے گا، نہیں نہیں میرے عزیزو، ہو سکتا ہے یہ محفل آخرت میں بخشش کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نبی فرماتے ہیں ان اقربکم منی یوم القیامت، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا۔ آپ بارہا اپنے ائمہ حضرات سے، علماء حضرات سے سنتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، نہ ماں بیٹی کے، نہ بیٹی ماں کے، نہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام آئے گا۔ آج جو عزیز ایک دوسرے کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ بھی قیامت میں کام میں نہیں آئے گے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، ہم اہل سنت والجماعت کا کیا مقدر ہے، اللہ نے ہمیں کیا نصیبہ عطا فرمایا ہے۔ ہم پریشان یوں نہیں ہوتے کہ قیامت میں کوئی کام آئے گا یا نہیں کام آئے گا، لیکن ہم خوشیاں اس پر مناتے ہیں کوئی کام کسی کے آئے یا نہ آئے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ قیامت کے دن ایک ذات ایسی ہے جو ہمارے کام میں آنے والی ہے۔ جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان نہ حال ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی بات کو نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن قربان جاؤ اللہ کے حبیب پر، قربان جاؤ اللہ کے نبی پر، جہاں ہمارے کوئی کام میں نہیں آئے گا وہاں اللہ کے نبی کی ذات ہمارے کام میں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا تو میرے سب سے زیادہ قریب، میرے سب سے زیادہ پاس میں اگر کوئی میرا امتی ہوگا تو میرا وہ امتی ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر کے مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ کہتے سبحان اللہ بلند آواز سے، مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑا ہوگا۔ نبی نے فرمایا ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن، آقا فرماتے ہر جگہ ہر مقام میں جہاں جہاں میں جاؤں گا میرا امتی وہ میرے ساتھ میں جائے گا۔ آؤ جیتولی کے غیور مسلمانوں اپنے ذہنوں کو حاضر رکھنا، جو ہو گیا اس کو اپنی جگہ پر چھوڑو۔ آؤ میرے عزیزوں اپنے ذہنوں کو حاضر رکھنا، رب کعبہ کی قسم اس حدیث پاک کا جب ترجمہ سنو گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا ہر جگہ ہر مقام میں جہاں جہاں میں جاؤں گا میرا امتی وہ میرے ساتھ میں جائے گا۔ اب میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے قیامت کے دن نبی اکیلے تو نہیں ہوں گے نا، نبی کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، کہتے سبحان اللہ۔ نبی کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہوں گے، نبی کے ساتھ میں حضرت عثمان غنی بھی ہوں گے، نبی کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہوں گے، تمام صحابہ نبی کے ساتھ میں، حضرت علی نبی کے ساتھ میں۔ اور آؤ اور آگے چلتے ہیں تو آج جن کی ہم محفل سجا رہے ہیں غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قیامت کے دن نبی کے ساتھ میں ہوں گے۔ سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی نبی کے ساتھ میں ہوں گے۔ اور آگے چلے آؤ تو کلیر والے صابر پاک بھی نبی کے ساتھ میں، اجمیر والے غریب نواز بھی نبی کے ساتھ میں، بریلی والے اعلیٰ حضرت بھی نبی کے ساتھ میں، بریلی والے حضور مفتی اعظم ہند بھی نبی کے ساتھ میں، حضور تاج الشریعہ بھی نبی کے ساتھ میں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی نبی کے ساتھ میں۔ اب آؤ توجہ رکھنا، اپنے مقدر پر خوشی منائے وہ انسان کہ جو دنیا میں رہ کر کے نبی پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، بے حساب درود پڑھتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ میں میرا وہ امتی بھی ہوگا جس نے کثرت سے دنیا میں رہ کر کے میرے اوپر درود پاک پڑھا ہوگا۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ میں تمام صحابہ، تمام شہداء، تمام اولیاء، تمام متقی و پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ آؤ میرے عزیزوں آج نام سے مچل جایا کرتے ہیں غوث اعظم کے۔ غوث اعظم کو دیکھا تو نہیں ہے نا؟ کسی نے دیکھا ہے غوث اعظم کو؟ نہیں دیکھا ہے۔ بغیر دیکھے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جب بھی 11ویں کا مہینہ آتا ہے ہمارے بچے ماشاءاللہ امام صاحب مسجد سے اعلان لگاتے ہیں کہ آج چاند کی 11 تاریخ ہے، جس طریقے سے ہم ہر 11ویں کو چاند کی ہر 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کا انتظام کرتے ہیں، آج بھی آپ ہی کے تعاون سے کیا جائے گا۔ آؤ میرے عزیزو، میرے غوث فرماتے ہیں مجھے کوئی یوں ہی نہیں یاد کر لیتا جب تک میں اپنے مرید کو یاد نہیں کرتا ہوں وہ مجھے یاد نہیں فرماتا۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میرا چاہنے والا، میرا مرید مجھے کہیں سے بھی پکارتا ہے میں اس کی فریاد کو پہنچ جایا کرتا ہوں۔ یہ محبت کی بات ہے نا۔ نہ غریب نواز کو ہم نے دیکھا، نہ اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا۔ میرے غوث اعظم کو 900 سال کا عرصہ گزر گیا اس دنیا سے گئے ہوئے، آپ کو 900 سال ہو گئے کم و بیش، غریب نواز کو 700-800 سال کا عرصہ گزر گیا اس دنیا سے گئے ہوئے، اعلیٰ حضرت کو 100 سال ہو گئے۔ یہ اولیاء کرام کو کتنا وقت ہو چکا ہے، لیکن دیوانوں کا کیا عالم ہے، جب بھی نام آتا ہے مچل جایا کرتے ہیں، مچل جایا کرتے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ دیوانوں کا یہ عالم ہے، لیکن آؤ میرے عزیزو اگر کسی کو غوث اعظم کا دیدار ہو جائے تو اس کے مقدر کا کیا کہنا؟ کسی کو غریب نواز کا، جو غریب نواز کا چاہنے والا ہے، جو غریب نواز سے محبت کرتا ہے، لاکھوں روپے ہزاروں روپے غریب نواز کے نام پر خرچ کرتا ہے، غوث اعظم کے نام پر خرچ کرتا ہے، لیکن دل کی کیا تمنا ہے؟ اللہ ایک بار غوث اعظم کا دیدار کروا، یا اللہ ایک بار غریب نواز کا دیدار کروا دے۔ لیکن آؤ ایک وظیفہ ایسا جس کو آپ اس عمل کو کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے، رب کعبہ کی قسم دنیا میں آپ کو دیدار نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اس وظیفے کے صدقے میں اللہ قیامت میں دیدار نصیب فرما دے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، ابھی مکمل بات نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا سارے لوگ، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ولی، سارے متقی، سارے پرہیزگار کس کے ساتھ میں؟
بولو بلند آواز سے بولو، کس کے ساتھ میں؟ نبی کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا وہ امتی میرے ساتھ میں ہوگا قیامت کے دن کہ جس نے کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا ہوگا۔ توجہ رکھنا میرے عزیزو، ایک روز بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا میرے آقا، جب کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا، لیکن ہم اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں گے یا رسول اللہ؟ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا 3 مقامات میں سے کسی بھی ایک بھی مقام پر ڈھونڈ لینا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر بھی ڈھونڈ لینا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 جگہ کون کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یا تو میں تم کو حوض کوثر پر مل جاؤں گا، اپنے ان ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، ٹھیک ہے؟ کہہ دیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا فرماتے ہیں آؤ یار دیکھو تو صحیح، کوئی کسی سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اور نبی کا نام تو لو اپنی زبان سے، نبی کو پکارو تو صحیح۔ رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت نبی کا نام لینے کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر حوض کوثر پہ نہ ملوں تو مجھے تم میزان عمل پر ڈھونڈ لینا، جہاں پر میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جہاں پر نامے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ آؤ میرے عزیزو، صحابہ نے عرض کی اگر آپ وہاں بھی نہ ملے تو میرے آقا آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں حوض کوثر پر بھی نہ ملوں، اگر میزان عمل پر بھی نہ ملوں تو تم مجھے پل صراط پر ڈھونڈ لینا، جب میرے گناہگار امتی اس پل کو پار کرتے ہوں گے، پل سے گزرتے ہوں گے، کوئی تیز رفتار کی طرح گزر جائے گا، کوئی لڑکتا پھڑکتا ہوا جائے گا، ابھی گرنے والا ہوگا، میں اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دوں گا، مولا میرے اس گناہگار امتی کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کو یہ پل صحیح سلامتی کے ساتھ میں پار کروا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ تلاش کر لینا، پھر میں آپ کو وہیں لانا چاہتا ہوں، سب نبی کے ساتھ میں اور وہ امتی بھی نبی کے ساتھ میں جس نے کثرت سے درود پڑھا۔ فی کل موطن، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب میرا کیا ایمان کہتا ہے، میرا کیا عقیدہ کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ تمام مقامات پر میرے ساتھ میں ہوگا۔ آؤ میرے عزیزو کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ رب کعبہ کی قسم اگر نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو رات کو جب بھی سو درود پاک پڑھتے پڑھتے سویا کرو، دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ نبی کا دیدار نصیب فرما دے، آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک دن ایسا آئے گا اللہ کے رسول تمہارے خواب میں تشریف ہمارے خواب میں آ جائیں گے۔ اب میرا ایمان کہتا ہے ہر جگہ نبی کے ساتھ میں، ہر مقام میں نبی کے ساتھ میں، یا رسول اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ میں آپ کا وہ امتی ہوگا کہ جس نے کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میرا وہ امتی میرے ساتھ میں ہوگا۔ آؤ میرے عزیزو جب ہر جگہ نبی کے ساتھ میں ہوگا، غوث اعظم کا بھی دیدار کر لیا، تمام صحابہ کا دیدار کر لیا، تمام اولیاء کو بھی دیکھ لیا، تمام شہیدان اسلام کا بھی دیدار کر لیا، جب نبی آگے آگے چلتے ہوں گے، صحابہ پیچھے پیچھے، تمام انبیاء پیچھے پیچھے، تمام اولیاء پیچھے پیچھے، تمام متقی و پرہیزگار پیچھے پیچھے، جب میرے آقا آگے آگے جنت میں داخل ہوں گے، میرا ایمان کہتا ہے اب کوئی بھی شخص خاموش نہ بیٹھے رہے جو یہ چاہتا ہے کہ نبی کے ساتھ میں اللہ اس کو جنت نصیب فرما دے۔ میرا ایمان کہتا ہے نبی آگے آگے، تمام انبیاء پیچھے پیچھے، تمام صحابہ پیچھے پیچھے، متقی و پرہیزگار لوگ پیچھے پیچھے، تو رب کعبہ کی قسم نبی کے ساتھ میں جنت میں آپ کا وہ امتی بھی چلا جائے گا جس نے دنیا میں رہ کر کے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فرمان مصطفیٰ، دشت غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا اس چیز کو، ٹھیک ہے، میں اکثر کوشش کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف ترغیب دلائی جائے۔ دیکھو جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنی زیادہ نبی کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ماحول کیا ہے، جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ماحول کیا ہے۔ نبی کی محبت کو دور کیا جا رہا ہے دلوں سے، کچھ ناپاک لوگ، نجس لوگ، حرامی لوگ اس کام پر تلے ہوئے ہیں
کہ وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے نبی کو بھول جائے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، عاشق رسول سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عاشق کی یہ پہچان ہونی چاہیے۔ آج نہیں دیکھ رہے آپ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گنڈا کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین رنگیلا کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین ڈاکوؤں کے گروہ کا سردار کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ میرے آقا کو عیاش کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین میرے آقا پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ سے جو نکاح کیا تھا وہ مال کی بنیاد پر کیا تھا۔ زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ آپ نے ان علماء سے سنا ہوگا کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے، بولو کتنے سوال ہوں گے؟ مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں وہیں پہنچاؤں گا جس تعلق سے یہ محفل ہے، لیکن سن لیں یہ باتیں بھی ضروری ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی کا بھی حضرت ذہن بدل سکتا ہے، کسی کا بھی دل و دماغ بدل سکتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ کام علماء کا ہے، یہ کام ائمہ کا ہے۔ اگر آپ عشق رسول ان کے دلوں میں پیدا کریں گے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو نبی کا عشق ہمارے دلوں سے نکال سکے۔ توجہ رکھنا میرے عزیزو، ایک کا نام ہے وسیم رضوی لعنتی، آپ نے سنا ہوگا نا، جو جانتے ہیں سوشل میڈیا کو، اس لعنتی نے جو کتاب لکھی ہے، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے وہ کتاب لانچ بھی کر دی اس لعنتی نے۔ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے؟ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہے، نبی کو برا کہا گیا ہے اس کتاب کے اندر۔ اور اس نے تو اب یہ اعلان کر دیا کہ میں مروں تو مجھے جلا دینا، اور میں جلایا بھی جاؤں گا تو وہ جو ایک نالائق مہاراج ہے، وہ کہاں کا، یہاں کا ڈاسنا مسوری پاس میں یہاں پہ ایک مندر ہے وہاں کا، وہ ہے، اس کو کہہ دیا کہ یہ میری چتا کو جلائیں گے، اور تو جل، تیرا سارا پریوار جلے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، ان کی یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ ہمارے دلوں سے نبی کا عشق یہ نکال سکیں، نبی کا پیار نکال سکے۔ لیکن میں اتنا پیغام آپ کو دینا چاہوں گا، قبر میں 3 سوال ہوں گے نا، 3۔ یہ بتاؤ کہ تیرا دین کیا تھا، یہ بتا کہ تو کس رب کی عبادت کرتا تھا، کس کی ورشپنگ کرتا تھا، یہ بتا۔ اب ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہماری قبروں میں اللہ کے رسول تشریف لائیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ بلند آواز سے، بولتے رہیں آپ حضرات۔ ہمارا ایمان یہ بھی ہے، اور جن کا نہیں ہے وہ نہ مانے، ان کی قبروں میں نہ آئیں گے، وہ نہ مانے اس بات کو۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہماری قبروں میں آئیں گے، ماشاءاللہ شہزاد بھائی سمجھ گئے، ہماری قبروں میں آقا آئیں گے۔ اب ٹھیک ہے، جو صاحب ایمان ہوگا وہ کہہ دے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں، میرا دین اسلام تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت کے سامنے قیام کیا کرتا تھا، نماز کو پڑھتا تھا، رب اللہ کی ورشپنگ کرتا تھا۔ تیسرا سوال ہوگا، یہ بتا دنیا میں جب تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میرے عزیزوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ انہی 3 سوالوں پر معاملہ رک جائے گا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب کچھ سوال کیے جائیں گے۔ یہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب جو عاشق رسول ہوگا کہہ دے گا میں ان سے پیار کیا کرتا تھا، یہ محمد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، میں نے ان کو اللہ کا رسول مانا تھا، میسنجر آف اللہ مانا تھا، ان سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، میں سب سے زیادہ ان سے پیار کیا کرتا تھا۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جو نفرتیں آج ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں مسلمان نکل جائیں تو یہ دیکھو دیش کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ میں آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے تمام ہندوستان والوں کو، تمام دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمان کبھی بھی دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا ہے، مسلمان کبھی بھی دہشت گردی کو پھیلانا نہیں چاہتا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی امن ہے، اسلام کے معنی ہی شانتی پھیلانا ہے، اسلام تو ریلیجن آف پیس ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے۔ لیکن آؤ ایک بات یاد رکھنا، اے دشمنان اسلام، ایک بات کان کھول کر کے سن لینا، یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تم نبی کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخیاں کیا جاؤ گے، نبی کی شان میں گستاخی کرتے چلے جاؤ گے، مسلمان برداشت کرتا رہے گا۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، یا تو ان لوگوں کی نکیل کسی جائے، ان لوگوں کو روکا جائے، ورنہ نہیں تو اگر آپ سے نہیں رک رہے تو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، علامہ انور نعیمی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔
اب آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ہندوستان سے بھی ہم پیار کرتے ہیں. جس ملک میں رہو، جس دیش میں رہو، وہاں کے قانون کو بھی اپناؤ اور وہاں اس دیش سے محبت بھی کرو. ٹھیک ہے نا؟ ہم ہندوستان کے قانون سے پیار کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ہم قانون کو نہیں لینا چاہتے، لیکن اپیل تو ہم کر سکتے ہیں نا. لیکن دیکھو 3 سوال، تیسرا سوال جو ہے، ہاں اللہ کا رسول مانتا تھا، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ پیغمبر آف اسلام ہے. لیکن آؤ میرے عزیزو، جب اگر یہ پوچھ لیا گیا اچھا یہ تو حقیقت ہے، تو پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، تو نے یہ بھی بتا دیا یہ تو ان کا سب سے بڑا عاشق تھا، جان و مال سے زیادہ سب سے زیادہ ان سے پیار کیا کرتا تھا. آؤ میرے عزیزو، ایمان بھی ہمارا کامل کب ہوگا معلوم ہے؟ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یار ہمارا ایمان معلوم ہے کب مکمل ہوگا؟ جب ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے عزیز و اقربا سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ، اپنی پراپرٹی سے زیادہ، اپنی جائیداد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، جب ہم سب سے زیادہ نبی سے محبت کریں گے تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اگر یہ پوچھ لیا گیا 3 سوالوں کے علاوہ، یہ بتا پیار تو کرتا تھا، لیکن جب ان کو دنیا میں رنگیلا کہا جا رہا تھا، نبی کو معاذ اللہ عیاش کہا جا رہا تھا، نبی کو معاذ اللہ ڈاکو کہا جا رہا تھا، نبی کو معاذ اللہ ڈاکوؤں کا سردار کہا جا رہا تھا، ان کو جب دنیا میں لالچی کہا جا رہا تھا، تو نے یہ تو بتا دیا پیار کیا کرتا تھا. لیکن یہ بتا جب ان کو ان کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو یہ بتا تو نے کیا کیا تھا؟ واہ واہ واہ، تو نے کیا کیا تھا؟ وہاں کیا بہانہ بتاؤ گے کہ ہم مزدور تھے، ہم غریب تھے، ہم لاچار تھے، ہم مجبور تھے؟ اگر یہ بہانہ پیش کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہمارے سامنے حضرت عمار ابن یاسر یا حضرت بلال کو لا کر کھڑا کر دیں. ان سے زیادہ تو مجبور نہیں ہے نا. حضرت بلال غلام تھے آپ، حضرت عمار ابن یاسر معلوم ہے کیا ہوا آپ کے ساتھ میں؟ آپ سے کہا گیا چھوڑ دو، محمد کا نام لینا چھوڑ دو. نہیں چھوڑا. حضرت عمار ابن یاسر نے کیا کیا گیا؟ آپ کے والد کو مار دیا گیا، باندھ کر کے چاقو مارے گئے، زیر ناف آپ کے چاقو مارے گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی والدہ کے بیچ میں سے اللہ اکبر 2 ٹکڑے کر دیے گئے. آؤ یار تاریخ تو پڑھو. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہ ایک معلوم ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس اسلام ہمیں مل گیا، مسلمانی نام رکھ لیا، بچہ پیدا ہوا، اور جاؤ امام صاحب کو بلا لاؤ، سیدھے کان میں اذان پڑھ دیں گے اور دوسرے کان میں اس کے تکبیر پڑھ دیں، بن گئے مسلمان، اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نہیں میرے عزیزو، دنیا میں آئے ہو تو کم سے کم کچھ کر کے تو جاؤ. ایسا نہیں ہے آئے تھے کچھ پتہ نہیں چلا، چلے گئے کچھ پتہ نہیں چلا، کم سے کم کچھ کر کے تو جاؤ. میرے عزیزو آؤ، میں کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ حضرت عمار ابن یاسر کی کیا تاریخ ملتی ہے؟ جب تاریخ صحابہ کو پڑھو گے آپ کو پتہ چلے گا کیا عشق تھا صحابہ کرام کا. یہ باتیں میں نے اس لیے چھیڑی ہے کیونکہ دور حاضر میں اس چیز کی ضرورت ہے، صحابہ کی تاریخ کو پیش کیا جائے، تاریخ مصطفیٰ کو پیش کیا جائے، تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے، حقیقت کا اندازہ ہو جائے. اگر نبی نے حضرت بلال کو یا حضرت عمار کو پیش کر دیا کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمار کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد کو شہید کر دیا گیا اور کہا گیا چھوڑ دے محمد کا نام لینا. حضرت عمار فرماتے نہیں نبی کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا، محمد کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا. آپ کی والدہ کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بولے اب بھی نہیں چھوڑے گا، بولے نانا اب بھی نہیں چھوڑوں گا، نبی کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا. آپ کے بھائی کو آپ کی نگاہوں کے سامنے گرم کوئلوں پر لٹایا گیا. تاریخ کے اندر ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ کی جو چربی تھی وہ پگھل کر گرا کرتی تھی، کوئلے اس سے بجھ جایا کرتے تھے. حضرت عمار سے کافروں نے کہا اب بھی نبی کا نام لینا نہیں چھوڑے گا، اب تو چھوڑ دے نبی کا نام لینا. آؤ غیور مسلمانوں جواب سنو حضرت عمار کا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہ تو ایک بھائی ہے، یہ تو ایک ماں باپ ہے، اگر اللہ رب العزت مجھے ہزاروں بھائی عطا فرمائے تو میں محمد کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ آباد. یہ تو ایک بھائی ہے اور میرے ماں باپ کو مارا، ایسے ہزاروں ماں باپ نبی کے نام پر قربان ہے، اور تم مجھے بھی مار دو، میرے جسم کی بوٹی کر دو، میرے خون کا ایک قطرہ بہا دو، لیکن عمار کے خون کے قطروں سے، عمار کے جسم کی بوٹیوں سے بھی محمد کی صدائیں آئیں گی، محمد کی صدائیں آئیں گی. یہ نہیں کہ میں آپ کو ورغلانا چاہتا ہوں یا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہتھیار نکالیں، تلواریں نکالیں. نہیں میرے عزیزو، اس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے.
اس چیز کو ہم پسند نہیں فرماتے، نہ میرے آقا نے اس چیز کو پسند فرمایا، لیکن کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہو کہ ان گستاخوں کے خلاف ایک FIR ہی درج کر دیں۔ جی اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنی اتھارٹی تو ہے ہمیں ہندوستان کے اندر، اتنی طاقت تو ہے ہمارے پاس کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے ایک FIR ہی درج کر دیں۔ اور میں کہتا ہوں جب ناموس رسالت کی بات آئے گی، ہم FIR درج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہی FIR ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے ہے جی، یہی FIR دکھا دیں گے، بولے دیکھو ہم نے یہ کیا تھا، کم سے کم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزوں، ناموس رسالت کی، نبی کی عزت کی جب بھی بات آئے تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے، آگے آگے بڑھ کے ہمیں حصہ لینا ہے۔ اور نبی کی جب بھی عزت کی بات آئے گی تو میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں ایک گستاخانہ لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف اس چیز کو سمجھ لو آپ حضرات، نبی کی محبت دل میں بساؤ، نبی کا پیار دل میں بساؤ۔ آؤ میرے عزیزو، میں آپ کو اسی طرف لے کے چلتا ہوں۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی مشہور و معروف یہ آیت کریمہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا اب یہ حکم کس کو ہوا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اب جو ایمان والا ہوگا وہی اللہ سے ڈرے گا، جو بے ایمان ہے وہ تو ڈرتا ہی نہیں پھر کسی سے ہے جی۔ جو ایمان والا ہوگا وہی سچوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب سچوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، سچوں کو ہم نے ڈھونڈنا تلاش کیا تو تمام یہ صحابہ سچے، صدیق اکبر سچے، عمر فاروق اعظم سچے، تمام تر صحابہ کرام، تمام تر شہداء اسلام، تمام تر اولیاء کرام سچے، ان سب کی ہمیں تاریخ ملتی ہے۔ یہی سچے اور اچھے لوگ ہیں۔ اب ایک بات اور یہاں آپ کو میں بتا دوں، کوئی یہ سمجھے کہ یار ان ولیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی، ان علماء کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ توجہ رکھنا میرے عزیزو آپ حضرات، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، مہر لگا دی گئی آپ پر۔ لیکن بہت سارے ایسے بدعقیدہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نبی بنا لیے معاذ اللہ رب العالمین، لیکن ان کا اسلام سے، ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب نبیوں کا سلسلہ ختم۔ لیکن ایک حدیث وہ بھی ہے نا نبی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ کہتے ہیں سبحان اللہ بلند آواز سے۔ توجہ رکھنا، ان عالموں کو، ان ائماؤں کو بھی ہلکے میں مت لیا کرو۔ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں نا، ہر جگہ کی یہی بات ہے، ٹھیک ہے، اس سے کہیں جگہ نہیں ملتی تو عالموں پہ آ کے غصہ اتارتے ہیں، وہ مسجدوں کے اماموں کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، کہیں دل سے کسی نے بد دعا دے دی نا تو زندگی اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قبر و حشر میں پھر کیا جواب دو گے جا کر کے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی اس کو ہی برا بھلا کہا ہے؟ آج یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے علماء یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ توجہ رکھو آپ حضرات، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء۔ میں بتانا چاہتا ہوں ولیوں کی اور علماء کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہاں ضرورت ہمیں پڑی۔ آؤ میرے عزیزو، نبی کوئی نہیں آنے والا، لیکن وارث کون ہے؟ یہ علماء ہیں، اور عالم کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ولی کا عالم ہونا شرط ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ولی کا عالم ہونا شرط ہے، ورنہ تو جانا نہ جانے کتنے ولی پھر رہے ہیں گلی گلیوں میں، جا کر کے ڈھونڈو، سارے ہاتھوں میں تمہیں انگوٹھیاں مل جائیں گی، بڑے بڑے بال مل جائیں گے، پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ جا رہے ہیں یا آپ آ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پیچھے سے دیکھو تو نہ جانے کپڑے آپ کو رنگین مل جائیں گے۔ کسی کا لباس دیکھ کر اس پہ نہ جانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ مریدوں سے یہ تو نہیں کہتا، جب کسی مرید نے کہا بولے بھی نماز نہیں پڑھتے پیر صاحب آپ تو پیر ہیں اللہ کے ولی، بولے نہیں، ہماری نماز یہاں یہ چھوٹے موٹے مولویوں کے پیچھے کہاں ہوتی ہے، ہم تو سیدھے جا کر کے کعبے میں ہی نماز پڑھتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کسی نے کہہ دیا، جواب دے دیا کسی نے، بولے صاحب مکہ شریف آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک کام کیا کرو، یہ بیچارے غریب مریدوں سے کیوں مرغے کٹواتے ہو، تم کھانا بھی وہیں کھا کے آ جایا کرو۔
کیوں ان کو بیچاروں کو پریشان کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا میرے عزیزو، تو ایسے پیروں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو تو علماء کس کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اگر قرآن کی بات، حدیث کی بات، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات اگر ہم کو کوئی بتائے گا تو اب کوئی اللہ کا نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان علماء کی، اللہ کے ولیوں کی قدر کرو، محبت کرو عالموں سے، محبت کرو اللہ کے ولیوں سے، کیونکہ کوئی اللہ کا نبی نہیں آنے والا۔ اور یاد رکھو، یوں نہیں فرما دیا میرے آقا نے کہ جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کے چہرے کو دیکھا اس نے میرے چہرے کو دیکھا، جس نے ولی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور یوں نہیں فرما دیا میرے آقا نے اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب جو کچھ بھی شریعت کی بات اگر ہم غلط راستے کو اختیار کریں گے تو ہمیں سیدھے راستے پر لانے کا کام کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ انہی علماء کا، انہی اللہ کے ولیوں کا کام ہے۔ تو یوں علماء کی اور ولیوں کی ضرورت پیش آئی۔ تو آج ہم بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات نے جو محنت کی ہے، محبوب سبحانی، قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اس محفل کو آپ نے سجایا، اور یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کہ جو بھی ہم ایسی محفلیں سجاتے ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ بس آپ آگے بات ختم ہو گئی، نہیں میرے عزیزو، محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی اس محفل میں تشریف لاتے ہیں جہاں اللہ کے نبی کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ آ رہی ہے نا؟ کہہ دیں سبحان اللہ بلند آواز سے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو درداء، لوگ نا ہچکچاتے ہیں کبھی کبھی، ایسا ہوتا ہے وہ چلو یہ تو بڑا پروگرام ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ امام صاحب بیٹھے ہیں آپ جانتے ہوں گے بھئی 10ویں 40ویں کے جو پروگرام ہوتے ہیں اب اس میں بھی ریاکاری ہو گئی زیادہ، بولے تو میرے گھر آئے گا تو میں تیرے گھر جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو میرے ابا کے مرے میں نہیں آیا تو میں تیرے ابا کے مرے میں کیوں جاؤں، ہے جی؟ تو میرے گھر کسی کے مرے میں نہیں آیا تو میں تیرے گھر تیجے میں کیوں جاؤں، ٹھیک ہے؟ یہ ریاکاری ہو گئی۔ اور نہ میرے عزیزو، ایسی محفلوں میں جایا کرو، نیک کام میں جایا کرو تو یہ نہ سوچو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جایا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، ہم نے اگر رب کو اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے۔ کبھی بھی یہ نیت لے کر کے نہ جاؤ۔ اور آج کل تو ایک ڈرامہ سا بنا لیا، وہ ٹرالی بھری عورتوں سے، چلدی ٹرالی آگے مرے میں جا رہی ہیں عورتیں کیا کرتی ہیں، جا کر کے وہ وہاں جا کر کے تلاش کرتی ہیں اپنے گاؤں کی رشتہ داریوں کو، بولے ہمارے گاؤں کی فلاں لونڈیا بھی تو ہے، یہاں فلاں کی فلاں لونڈیا بھی تو ہے، وہاں جا کر کے کیا کام ہے ان کا، وہی کام ہے، پھر آپس میں جھگڑے کروا کے وہ آ جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ان کاموں میں جب بھی شرکت کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ میں بتا رہا تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کا مجمع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن توجہ رکھنا، اب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہو یہ تم سب کے لیے یہ بات ہے، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نور کی مانند چمکتے ہوں گے، کہتے ہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے چاند سے زیادہ روشنی ان چہروں سے نکلتی ہوگی، کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نور سے زیادہ چمکدار ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے موتیوں کے ممبر لگوائے گا، موتیوں کی کرسیاں لگوائی جائیں گی۔ کرسی کے بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں قتل و قتال ہو جاتا ہے، لیکن آؤ میرے عزیزو، یہاں کی کرسی تو یہ فرضی ہے، 2-4 سال باقی بعد میں ختم، ہم اس کرسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہمیشہ ہمیں ملنے والی ہے، ہمیشہ ہماری رہنے والی ہے۔ توجہ رکھنا، یہاں بیٹھنا آپ کا رائے گا نہیں جائے گا، غوث پاک کی آپ نے محفل کو سجایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنا ہے، یہ نہ سوچنا کہ یار ہم اتنی دیر بیٹھے ہمیں کیا ملا، اور نہیں میرے عزیزو، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اتنی قیمتی نہیں ہے جو ہمیں اس کا صلہ دے سکے، یہاں بیٹھنے کا صلہ دے سکے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں بیٹھنے کے صدقے میں اللہ رب العزت مرنے کے بعد میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نور کی مانند چمکتے ہوں گے، رب اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ فرشتوں ان لوگوں کے لیے موتیوں کے ممبر لگاؤ، موتیوں کی کرسیاں لگاؤ، فرشتے موتیوں کی ممبر، موتیوں کی کرسیاں لگا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا ہماری جانیں
آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہمارا مال و دولت آپ پر قربان، یا رسول اللہ جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم آپ سے پوچھ لیا کرتے ہیں، میرے آقا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نور کی مانند چمکتے ہوں گے، موتیوں کے منبر پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ میرے آقا ذرا اتنا تو بتائیے اللہ رب العزت اتنی بڑی سعادت کس کو عطا فرمائے گا، اتنی بڑی خوشبختی کس کو عطا فرمائے گا؟ میرے آقا سوال کرتے ہیں صحابہ تم ہی بتاؤ کس کو اتنی بڑی سعادت مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا بڑا مقام تو نبیوں کا ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مقام تو یا اللہ کے رسولوں کا ہو سکتا ہے، اتنی بڑی فضیلت تو شہیدان اسلام کی ہو سکتی ہے، اولیاء اللہ کی ہو سکتی ہے۔ میرے آقا فرماتے او میرے جانثارو، او میرے چاہنے والو، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کا مقام تو بہت بڑا ہے، اللہ کے ولیوں کا مقام تو بہت افضل و اعلیٰ ہے، شہیدان اسلام کا مقام تو بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کس کو اتنی بڑی بلندیاں ملیں گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں توجہ رکھنا میرے عزیزو، توجہ آپ ادھر رکھیں، آپ یہاں جو آئے ہیں یہ بیٹھنا رہے گا نہیں جائے گا۔ میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ سنو، جو لوگ الگ الگ مکانوں سے، الگ الگ برادری سے، الگ الگ گاؤں سے، الگ الگ قصبے سے آ کر ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی لوگوں کو موتیوں کے منبر پر بٹھائے گا، انہی کے چہرے نور سے زیادہ چمکتے ہیں۔ نور سے زیادہ چمکدار ان کے چہرے ہوں گے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے ہماری، یہ خوش بختی ہے ہماری۔ وہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نا ایک حدیث کو کہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ایسے محفلوں میں بیٹھنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب جاتے ہیں نا رب کی بارگاہ میں اللہ سوال کرتا ہے یہ بتاؤ فرشتوں کہاں سے آ رہے تھے، لیکن میرا رب سب جانتا ہے، کوئی یہ نہ سوچے میرا رب سب جانتا ہے۔ لیکن دیکھو رب نے وعدہ فرمایا نا قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، ٹھیک ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض مولا ہم زمین پر گئے تھے، ہم نے دیکھا تیرے چند بندے مل کر کے تیرا نام لے رہے تھے، یسبحونک ویحمدونک ویمجدونک ویکبرونک، مولا تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، مولا تجھے پاک کہہ رہے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے یہ بتاؤ اچھا میری تعریف، میری حمد، میری تسبیح بیان کر رہے تھے، یہ تو بتاؤ وہ مجھ سے چاہتے کیا تھے، مجھ سے کیا چاہ رہے تھے؟ دیکھو ہر کام کے پیچھے ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک ریزن ہوتا ہے، بولے یار کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں ہم تو ہمارا اس میں کیا بینیفٹ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، انسان یہی سوچتا ہے۔ تو یہاں محفل میں بیٹھیں کیا فائدہ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ میں؟ تو میرے عزیزو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے یاد کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہی چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد میں انہیں جنت مل جائے اور جہنم کی آگ سے انہیں آزادی مل جائے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آخری جملے استعمال کرنے سے پہلے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف محفلوں میں جاتے رہو بات ختم ہو جائے گی۔ فرائض کا معاملہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ پہلے آپ کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے پاس اتنی نمازیں تو نہیں نا، اتنے روزے تو نہیں ہے، لیکن ایسی محفلوں میں بھی ہم آنا جانا بند کر دیں تو یہ بتاؤ پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ ہو سکتا ہے یہی محفلیں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجھے یاد کر رہے تھے، میری تسبیح، میری حمد، میری تعریف کر رہے تھے، میں نے اپنا نام لینے کے صدقے میں، اپنی تعریف کرنے کے صدقے میں، میں نے اپنی حمد بیان کرنے کے صدقے میں ان تمام کے تمام لوگوں کو جنت عطا فرما دی، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی۔ تو یہ محفلیں کبھی بھی ہلکا مت جاننا، ان محفلوں کو۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو گزرے ہوئے ہیں ان راستوں سے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولے کیا جاؤ گے، وہی پرانے مولوی صاحب، وہی پرانی باتیں، اور قرآن و حدیث بھی پرانے ہوتے ہوں گے بھائی، نعتیں بھی پرانی ہوتی ہوں گی کبھی، نہیں۔ اور جس کے سینے میں عشق ہوتا ہے نا، خوف خدا ہوتا ہے، وہ تو جب نبی کا نام سنے تو اس کو نیا ہی لگتا ہے جی، جب قرآن سنتا ہے اس کو مزہ ہی آتا چلا جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا غوث اعظم کی۔ آپ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، توجہ رکھنا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو اس کا ایک معمول تھا، وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک
یعنی سحری کے وقت سے لے کے افطار کے ٹائم تک دودھ نہیں پیا کرتا تھا، کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو حضور سیدنا غوث اعظم کے والد ہیں، آپ سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے اس بچے کی طبیعت خراب ہے، اس بچے کی طبیعت خراب ہے، حکیم کو بلاؤ، طبیب کو بلاؤ، دکھاؤ تو صحیح کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ رات کو تو کھاتا پیتا ہے، دن میں نہیں کھاتا پیتا، دن میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا، کچھ نہیں کھاتا نہ پیتا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں اے میری بیوی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ آپ فرماتی مجھے ایسا لگتا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ میں روزے رکھ رہا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ میں روزے رکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر یہ روزے بھی رکھ رہا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں بولے آپ کیا کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، حکیم کو دکھائیں، طبیب کو دکھائیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں اور تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس کی ولادت سے چند روز قبل میرے خواب میں اللہ کے حبیب تشریف لائے تھے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، نہیں خاموش نہیں بیٹھنا، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں یا غوث اعظم، بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ توجہ رکھنا، اب جس کے سینے میں، جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہوگی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ آپ کے والد فرماتے ہیں اے میری شریک حیات کہ جب اس کی ولادت ہونے والی سی اس سے چند روز قبل میرے خواب میں نانا جان تشریف لائے تھے، اللہ کے حبیب تشریف لائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا اے ابو صالح موسیٰ، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اے ابو صالح تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بیٹا کوئی عام لڑکا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے تمام نبیوں میں میری شان سب سے بڑی ہے، توجہ رکھنا، میں سید الانبیاء ہوں، سید المرسلین ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں، سب سے افضل و اعلیٰ میری شان ہے۔ اے ابو صالح تیرے یہاں جو بیٹا ہوگا، جس طریقے سے تمام نبیوں میں میری شان ہے، میں سید الانبیاء ہوں، وہ تیرا بیٹا پیدا ہونے والا کوئی عام لڑکا نہیں ہوگا بلکہ وہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ میرے عزیزو آؤ، وقت گزرتا چلا گیا، تاریخ آگے بڑھی، تاریخ آتی ہے 29 رمضان المبارک کا مہینے کی آخری تاریخیں آتی ہیں۔ سارے لوگ نا اپنی چھتوں پر چڑھے، چھتوں پہ چڑھنے کے بعد میں یہاں ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، ایک تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جس دن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، اس دن 11,000 بچے پیدا ہوئے تھے، اور سب کے سب لڑکے تھے، اور سب کے سب بڑے ہو کر کے بڑے بڑے اللہ کے ولی بنے تھے۔ غوث اعظم کی پیدائش کے صدقے میں سارے لوگ 29 تاریخ کو، 29 رمضان کو چھتوں پہ چڑھے، بولے آؤ چاند دیکھ لیتے ہیں، چاند کہیں ایسا تو نہیں کہ چاند ہو جائے اور کل عید ہم کر لیں، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے چاند کو دیکھ لیں۔ سارے لوگ جب چھتوں پہ چڑھے نا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بادلوں کا سایہ منڈرا رہا ہے، چاند دور سے دور تک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ توجہ رکھنا، توجہ، وقت میرے پاس میں کم ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا پیار کرتے ہو غوث اعظم سے، کتنی محبت کرتے ہو غوث اعظم سے۔ سارے لوگ چڑھے اپنی چھتوں پر، چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن بادلوں کا سایہ تھا، بادلوں میں چاند دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کسی نے کہا یار پریشان کیوں ہوتے ہو اور حیران کیوں ہوتے ہو اور تعجب میں کیوں پڑتے ہو؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، اس کے بعد میں ہم سیدوں کے گھرانے میں چلے جائیں گے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر چلے جائیں گے۔ چاند مت دیکھو نہیں دکھائی دیتا تو پریشان مت ہو۔ سارے لوگ سو جاتے ہیں، صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ آپ کے والد فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے، آخر سارے لوگ اکٹھے کیوں ہوئے؟ کسی نے کہا آگے بڑھ کر کے کہ کسی نے کہا کہ ہم نے رات چاند دیکھنے کی کوشش کی، چاند دکھائی نہیں دیا، ہم اس لیے آپ کے گھر پہ آئے ہیں، ہمیں یہ بتا دیں آپ کہ آپ کے بیٹے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہتے سبحان اللہ بلند آواز سے، بولے یار بولنا نہیں پڑے، یہ عاشقوں کی یہ پہچان نہیں ہوتی کہ بار بار بولنا پڑتا ہے، او اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہوگا فائدہ بھی، آخرت میں مجھے کام میں آئے گا وہ بھی، ٹھیک ہے، یہ نہ سوچیں کہ صرف میرا ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ تم مقدر پر خوشیاں مناؤ اپنے کہ یہ علماء آپ کو اور ہم کو نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کہنے کو اگر میں نے آپ سے کہا، توجہ رکھنا، تو مجھے بھی ثواب ملے گا
آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے. ہم نے رب کی ذات کو پاک بتایا تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو منور فرما دے گا, ہمارے دلوں کو پاک فرما دے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے, کیا معاملہ ہے, کیوں آئے ہو؟ کسی نے کہا اس لیے آئے ہیں, یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے. بولے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. بولے آپ بتا دیں ہم سب سمجھ جائیں گے. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فرماتے, اس لیے آئے ہو, یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے بیٹے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے. کسی نے کہا کہ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں, اگر آپ کے بیٹے نے کچھ کھایا ہوگا تو ہم عید کی نماز پڑھ لیں گے, اگر کچھ نہیں کھایا ہوگا تو ہم روزے کی نیت کر لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, روزے کی نیت کر لیں گے. تو اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو بہت بڑی پاور عطا فرمائی, بہت بڑی طاقت عطا فرمائی. اولیاء کرام بہت آئے ہیں, اب بھی ہیں, آتے رہیں گے قیامت تک. لیکن جو مقام, جو مرتبہ سیدنا غوث اعظم کا ہے, وہ مقام و مرتبہ کسی اور کے پاس میں نہیں, وہ مقام کسی اور کے پاس میں نہیں ہے. وہ بچے کھیل رہے تھے نا, ایک مرتبہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے, ایک بزرگ آئے, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے سلام کیا بچوں کو, سب نے ایک ایک بار جواب دیا. ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ جس نے 2 بار جواب دیا. کتنی بار جواب دیا؟ اب میں مختصر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, ٹائم بھی کافی ہوگا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جواب دیا. بزرگ تھوڑے آگے بڑھے تھے, پیچھے آ کر کے اس بچے کے پاس میں آ گئے. بولے بیٹا یہ بتاؤ, سب نے ایک ایک بار جواب دیا ہے, تم نے 2 بار جواب کیوں دیا؟ تم نے کیوں 2 بار جواب دیا؟ بچہ کہتا بابا جان اس کو نہ پوچھو, یہ میرا کام تھا جواب دینا, میں نے جواب دے دیا. آپ کا کام سلام کرنا تھا, سلام کر لیا, اب آپ اپنے گھر چلے جائیں. بولے نہیں بیٹا پوچھوں گا ضرور کہ تو نے 2 بار جواب کیوں دیا ہے. بولے نہ پوچھیں. بولے نہیں پوچھوں گا ضرور. ہاتھ پکڑا بزرگ کا, ایک اونچی جگہ پر لے کر کے گئے, اونچی جگہ لے جا کر کے انہوں نے کہا, اس بچے نے کہا کہ دیکھو آپ کو وہ بستی نظر آتی ہے؟ بولے ہاں وہ بستی نظر آ رہی ہے. وہ ایک مکان نظر آ رہا ہے آپ کو اس بستی میں؟ ہاں وہ مکان بھی مجھے دکھ رہا ہے. آج سے 4 سال پہلے آپ اس مکان کے قریب سے گزرے تھے؟ ہاں میں اس مکان کے قریب سے گزرا تھا. وہ بزرگ فرماتے ہاں میں اس مکان کے قریب سے گزرا تھا. اور آپ نے اس گھر کے کسی ایک گھر میں آپ نے دروازہ ٹھوکا تھا؟ بولے دروازہ کھٹکھٹایا تھا. آپ نے سلام کیا تھا؟ بولے ہاں میں نے سلام کیا تھا. کس نیت سے سلام کیا تھا؟ آپ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس لیے سلام کیا تھا کہ وہ جو گھر ہے نا وہ سیدوں کا گھرانہ ہے, نبی کی آل وہاں بستی ہے. میں نے سوچا تھا سلام کرتا چلوں, دعا لیتا چلا جاؤں گا, میری دنیا وہ آخرت سنور جائے گی, میری دنیا کامیاب ہو جائے گی, آخرت میری کامیاب ہو جائے گی. وہ بچہ کہتا ہے اچھا سلام کیا تھا, جواب ملا تھا؟ جواب بولے نہیں جواب نہیں ملا تھا, کسی نے اندر سے جواب نہیں دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور قربان جائیں غوث اعظم کی عظمت پر, قربان جائیں غوث اعظم کے مقام پر. اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے, کیا مقام عطا فرمایا ہے. وہ بچہ کہتا ہے جواب نہیں ملا تھا نا؟ بولے ہاں جواب نہیں ملا تھا. اور دیکھو یاد رکھو اے بزرگ, تم 4 سال پہلے آئے تھے, یہ بھی تم نے بتا دیا. سلام کیا تھا, یہ بھی تم نے بتا دیا. جواب نہیں ملا تھا, یہ بھی تم نے بتا دیا. لیکن جس وقت تم نے 4 سال پہلے سلام کیا تھا اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. نہیں آئی سمجھ میں, نہیں یہ بات سمجھ میں آئی. اپنی ماں کے شکم میں تھا. بولے اچھا اپنی ماں کے شکم میں تھے تو بتاؤ اور کیا بتانا چاہتے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, میں نے آپ کے سلام کو اپنی ماں کے شکم میں سن لیا تھا, اپنی ماں کے شکم میں سن لیا. ابھی حضرت بیان کر رہے تھے نا کوئی سے تقریر میں کہ غوث اعظم نے اپنی والدہ کے شکم میں رہتے 18 پارے حفظ کر لیے تھے نا, کر لیے تھے. کوئی عام کرامت تو نہیں ہے. دیکھو کوئی ولی بنتا ہے دعاؤں سے, کوئی ولی بنتا ہے خوب نیکیاں کرنے سے, نمازیں پڑھنے سے, تمام تر معاملات کرنے سے. ٹھیک ہے, ولیوں کی الگ الگ کیٹیگری ہے نا, الگ الگ مقامات ہیں. لیکن غوث اعظم کا کیا مقام ہے؟ آپ مادر زاد ولی ہیں, آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی والدہ بھی ولیہ, آپ کے والد بھی اللہ کے بہت بڑے ولی, آپ کے نانا جان بھی اللہ کے بہت بڑے ولی. وہ بچہ فرماتا ہے سلام کیا تھا؟ بولے ہاں میں نے سنا تھا, ماں کے پیٹ میں تھا. وہ بچہ کون تھا؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. اس بچے نے کہا او بزرگوار, جب تو میں جواب اس لیے نہیں دے پایا تھا کیونکہ اپنی ماں کے شکم میں سے میں جواب دیتا تو میری ماں ڈر جاتی. میں نے جب تو جواب نہیں دیا تھا, آج میں نے آپ نے 1 بار سلام کیا, میں نے 2 بار جواب اس لیے دیا ہے میں نے آپ کا جب کا بھی ادھار اتار دیا اور آپ کا بھی جواب دے دیا, آپ کا بھی جواب دے دیا. نعرہ یاد ہے کسی کو آپ میں سے؟ ارے نعرہ یاد ہے یا نہیں ہے کسی کو؟
اس وقت کا بھی جواب دے دیا اور اب کا بھی جواب دے دیا. جب بھی آپ نکلتے تھے نا بچوں میں کھیلنے کے لیے، آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک ندا آتی تھی کہ عبد القادر لہو و لعب سے دور رہنا. کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بھیجا ہے دنیا کے اندر. آپ کے نانا جان آپ کو روکا کرتے تھے کہ بیٹا کھیلنے نہیں جانا بچوں میں. کبھی کبھی کھیلا کرتے تھے تو وہ بچوں کھیل بھی، دیکھو اللہ کے ولیوں کے پھر کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں جی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں، ٹھیک ہے. وہ کھیل بھی پھر عجیب ہوتے ہیں. وہ کھیل رہے تھے راستے میں کہ بچوں مر جاؤ، سارے مر جاتے تھے، پھر کہتے زندے ہو جاؤ، زندے ہو جاتے تھے. ایک بات لوگ سوال کرتے ہیں، بولے یار یہ سنی علماء کیسی باتیں کرتے ہیں مرنے جینے کی، کہ بولے دیکھو اللہ کے نبی بھی مردے جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں، ولی بھی، انہوں نے تو اللہ کے برابر کر دیا. اور نہیں نہیں میرے عزیزو، ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی معاملہ، یہ تو اللہ کی عطا سے ہے. پوری بات تو سنا کرو. یہ ادھوری بات بتا کر کے لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں. ادھوری بتاتے ہیں یہ، لیکن ان کی ادھوری بات پہ دھیان نہ دیا کرو. پوری بات سنا کرو. پوری کون بتائے گا؟ آپ کے سنی علماء آپ کو بتائیں گے، وہی بتائیں گے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. آؤ میرے عزیزو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سماعت کرتے چلو. کھیل رہے ہیں، بولے بچے مر جاتے، پھر اٹھ جاتے. وہ ایک عورت آئی نا، روتی ہوئی عورت آئی. اس نے کہا کسی بچے سے، بولے دیکھو میرا ایک ہی بچہ تھا، میرا ایک ہی لڑکا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، لیکن اب میرا کوئی سہارا باقی نہیں ہے، میرا کوئی سہارا باقی نہیں ہے. اب میں کیا کروں گی؟ میرا کون سہارا ہے؟ میں چاہتی ہوں وہ بچہ دوبارہ زندہ ہو جائے. توجہ رکھنا میرے عزیزو، ابھی میں جوانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی بڑھاپے میں نہیں پہنچا ہوں، ابھی غوث اعظم کے بچپن کی ہی بات کر رہا ہوں. توجہ رکھنا، کیا پاور تھی آپ کے پاس میں، کیا طاقت و قوت تھی آپ کے پاس میں. اللہ نے کیا پاور و طاقت عطا فرمائی تھی. اللہ رب العزت نے کیا طاقت عطا فرمائی تھی. وہ عورت آتی ہے، وہ سو کسی بچے نے کہا، بولے پریشان کیوں ہوتی ہے؟ بولے دیکھ وہ دور بچے کھیل رہے ہیں. بولے ہاں بچے کھیل رہے ہیں. اس میں ایک لڑکا سب کو کہتا ہے مر جاؤ، سارے مر جاتے ہیں. ایک کہتا ہے زندے ہو جاؤ، پھر سارے زندے ہو جاتے ہیں. جا، جب وہ بچہ کہے مر جاؤ، سارے لیٹ جائیں گے، تو بھی اپنے بچے کو لے جانا اور وہاں جا کر کے لٹا دینا. کہتے ہیں سبحان اللہ، وہاں جا کر کے لٹا دینا. عورت آئی دوڑی، اس نے اپنے بچے کو وہیں جا کر کے لٹا دیا. خواجہ غوث اعظم فرماتے ہیں مر جاؤ، سارے مر گئے. بچپن کا زمانہ. پھر آپ فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، زندے ہو جاؤ، سارے زندے ہو جاتے ہیں. اب وہ بچہ لیٹا رہا، وہ عورت قدموں میں گر جاتی ہے. اے بچے ذرا میرے اس بچے کو بھی زندہ کر دے، تو سب مرے ہوئے کو زندہ کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ میرے حکم سے نہیں مرا تھا، یہ میرے حکم سے نہیں مرا تھا، یہ اللہ کے حکم سے مرا تھا. اس نے منتیں کی، سماجتیں کی. آؤ میرے غوث اعظم کا مقام سماعت کرتے چلو. میرے غوث اعظم اس بچے کے قریب جاتے ہیں، اس کو ٹھوکر ماری، بیدار نہیں ہوا. دوسری ٹھوکر ماری، زندہ نہیں ہوا. غوث اعظم فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. جو بچہ رضا الہی سے مرا تھا، غوث اعظم نے فرمایا قم باذن اللہ. سارے بچے کھڑے ہو گئے تھے، وہ بچہ لیٹا ہوا تھا. میرے غوث اعظم نے ٹھوکر ماری اور وہ بچہ زندہ دوبارہ ہو جاتا ہے.